دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اسلام اور عصر حاضر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے انالیسس کیا تھا احیاء اسلام کے حوالے سے جو تجدیدی مسائی ترکی میں برپا ہوئی، اس حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے ایک اوور ویو رکھا تھا۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے 20ویں صدی عیسوی میں احیاء اسلام کے حوالے سے جو بھی تشدیدی مسائی ہوئی ہے، ان کے جو مراکز جہاں پر ہیں پہلے ان کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے۔ بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر جو یہ تحریک ہے احیاء اسلام کی، یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آس پاس اس کے ممالک ہیں، یہی جو تحریکیں ہیں پھر یہ موجب بنی کہ وہاں پر بھی اس طرح کی تحریکیں شروع ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ابھی تک جو انالیسس کیا ہے، ایک تو شمالی افریقہ کی ایک بہت بڑی تحریک جو مصر میں برپا ہوئی، یعنی اخوان المسلمون، اس والے سے آپ کے سامنے ان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی اور انالیسس کیا کہ ان کی جو یہ ساری مسائی تھی، جدوجہد تھی، وہ کن مراحل سے گزر کے آج کہاں پہ کھڑی ہے اور ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، ایک انالیسس بھی کیا تھا، ان کی اسٹرینگس کیا کیا تھیں، ان کی ویکنیسز کیا کیا تھیں۔ پھر ہم آپ کو لے گئے ترکی، جو کہ عالم اسلام کا مرکز تھا، کہ وہاں پہ سقوط خلافت کے بعد کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے ایونٹس انفولڈ ہوئے، اور احیاء اسلام کے حوالے سے کون کون سی شخصیات سامنے آئیں اور جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اب ہم آپ کو آج افریقہ کے ایک اور ملک، شمالی افریقہ کے ایک اور ملک کی طرف لے چلتے ہیں، جہاں پہ ایک بہت بڑی تحریک احیاء اسلام کے حوالے سے برپا ہوئی، اور یہ جگہ ہے الجزائر۔ جی، الجزائر کا جو علاقہ ہے، اسے بڑے مشہور تابعی اور بڑے بہادر تابعی عقبہ بن نافع نے فتح کیا تھا، اور جب وہ یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے، یہ سارا علاقہ جو ہے بیسیکلی جہاں پہ آج کل کے دور میں مراکش ہے، تیونس ہے اور الجزائر ہے، یہ ایک بڑا علاقہ بنتا ہے جو شمال مغربی افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے عقبہ بن نافع نے فتح کیا تھا، اور یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے جب وہ بحر اوقیانوس میں پہنچے، اس کے قریب پہنچے، تو فرط جذبات میں انہوں نے اپنے گھوڑوں کو، اپنے گھوڑے کو بھی اور اپنی فوج کے جتنے بھی سپاہی تھے ان کو حکم دیا تھا کہ جو ہے سمندر میں گھوڑے ڈال دو۔ ایسا جذبہ تھا ان کے اندر کہ ہم جو ہے اس سے پار جائیں گے، اور ان کے سامنے تو وہ درخشاں مثالیں تھیں ہی کہ جب بحرین کے مارکے میں قعقاع بن عمر اور ان کے ساتھی جو تھے، انہوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے، اور وہ ڈوبے نہیں تھے بلکہ وہ کراس کر لیا تھا ان گھوڑوں نے۔ تو وہ انہی جذبات کے ساتھ اسی علم کو بلند کرتے ہوئے انہوں نے گھوڑے جب ڈالے، تو یہ تو بہرحال ایک سمندر تھا، یہاں پر تو اس طریقے سے معاملہ نہیں ہو سکتا تھا جس طریقے سے عقبہ بن نافع کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر وہ بات اور تھی، وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خیر، یہ جو ان کا جذبہ تھا اس کے تحت انہوں نے ان گھوڑوں کو ڈالا، لیکن جب سمندر کا پانی اوپر چڑھنا شروع ہوا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ کاش یا رب میں اس سمندر کے اس پار بھی جا سکتا اور تیرے نام کو وہاں بلند کرتا۔ تو یہ وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے اسلام کو وہاں تک پہنچایا۔ انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عرب جو ہے بحر اوقیانوس کو بحر ظلمات بھی کہتے تھے۔ تو یہ تھا کانکویسٹ آف الجزائر، تیونس اور مراکش، یہ جو سارا ایریا ہے انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ مسلم حکومتوں کے تحت ہی رہا، یہاں تک کہ پھر وہی 19ویں صدی کی بات ہوتی ہے جب یہ کلونیل پاورز کا سیلاب ہمارے اوپر امڑ آیا، اور اسی سلسلے میں جو فرانس ہے انہوں نے 1830 میں اس پہ حملہ کر کے اس کو ہم سے چھین لیا تھا، اور جیسے ہی یہ ان کے کلونیل راج کے تحت آیا، اس کے بعد وہاں پہ آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ تو ہم احیاء اسلام کے حوالے سے جب ہم انالیسس کریں گے الجزائر کا، تو ہمیں ان دونوں کا ایک ساتھ انالیسس کرنا پڑے گا، تحریک آزادی اور
تحریک احیاء اسلام کا، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں تھیں۔ دیگر مسلم ممالک میں ہم نے یہ دیکھا کہ آزادی کی جو تحریکیں ہیں اور احیاء اسلام کی تحریکیں یہ جدا رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آغاز کیا تحریک آزادی کے جن لوگوں نے وہ خدا پرست لوگ تھے، اور وہ ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اسلام کو غالب کیا جائے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ امیر عبد القادر الجزائری کا ہے۔ 1832 میں انہوں نے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا جب وہ صرف 25 سال کے تھے، اور اس زمانے میں جو الجزائر کے حالات ایسے تھے کہ وہاں بہت سے قبائل تھے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں، وہ سب جو ہے متفق ہو جاتے ہیں ان کی شخصیت کے اوپر، حالانکہ صرف 25 سال کے تھے، لیکن بہرحال یہ ان کی کمان سنبھالتے ہیں اور تحریک آزادی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ان کا نظریہ کیونکہ اسلامک نظریہ تھا، انہوں نے بہرحال ایک بڑی ہی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا فرینچ کلونیل راج کا، ایون دو کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ان سے بہت ایڈوانس تھا، ان کی فوجیں بہت منظم تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیر عبد القادر نے بڑی دلیرانہ انداز میں مقابلہ کیا اس کلونیل راج کا۔ خیر وہ اپنی جدوجہد 1847 تک ہی برقرار رکھ سکے، اس کے بعد پھر ان کو قید کر لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر نپولین سوم نے پھر 1852 میں پھر ان کو رہا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں کوئی ایسی نمایاں ان کی کوئی ایسی سروس نہیں ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے کی ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ان کا ٹائم تھا 1832 سے لے کے 1847 کا جو دور ہے، اس میں انہوں نے جو ہے تقریباً 1/3 الجزائر پر حکومت کی، اور وقتاً فوقتاً ان کے ہاتھ میں کچھ ٹیریٹریز آتی بھی تھیں، کبھی فرینچ جو ہے ان سے چھین لیتے تھے، اور جہاں پہ بھی ان کو رول ملتا تھا، جہاں پہ وہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، وہاں وہ اسلام کے احکامات کا نفاذ کرتے تھے۔ اس جگہ کو دارالاسلام کہلایا جاتا تھا، وہ جو جگہ تھی وہ دارالاسلام کہلائی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جن جگہوں پہ فرینچ کلونیل راج کا قانون نافذ تھا وہاں ان کو دارالکفر کہا جاتا تھا، اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ہجرت کریں دارالاسلام کی طرف۔ تو ایک طرح سے اس کی شان جو ہے وہی جو صحابہ کرام کے دور میں جو جہاد ہوا، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ، اس کی ایک نظیر آپ کو یہاں پہ ملتی ہے۔ اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو انڈو پاکستان میں جو تحریک شہیدین ہے بالکل سمجھ لیں کہ اس سے یہ ملتی جلتی تحریک نظر آتی ہے، بس فرق صرف یہ تھا کہ وہاں تحریک شہیدین کو اتنی کامیابی نہیں مل سکی تھی جتنی ان کو کامیابی ملی، اور دوسرا یہ کہ زیادہ منظم تھے، جدید جو تقاضے تھے ان سے زیادہ یہ آگاہ تھے امیر عبد القادر، اس لحاظ سے ان کو فتوحات بھی کافی ملی۔ انہوں نے اپنے لیے جو امیر المؤمنین کا لقب بھی رکھا ہوا تھا، یعنی ان کو لوگ امیر المؤمنین کہتے تھے، اور ان کے تحت پھر ایک شورا بھی تھی جس کے اندر 11 علماء موجود ہوتے تھے۔ تو یہ پہلی جو ہے سمجھ لیں کہ سٹیج ہے جب 19ویں صدی میں فرینچ کلونیل راج نے ان کے اوپر اپنا تسلط جمایا، انہوں نے پھر تحریک آزادی کا آغاز کیا، اور پہلی شخصیت جیسے میں نے آپ کو بتایا امیر عبد القادر جزائری کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو بڑی شخصیت اس ضمن میں سامنے آتی ہیں، اب وہ علماء میں سے تھیں، یہ ہیں شیخ عبدالحمید بن بادس، اور انہوں نے پھر 1928 میں جو ایک جماعت بنائی تھی جمعیت العلماء الجزائر، یہ سمجھ لیں جیسے کہ ہمارے جمعیت العلماء ہند تھا یہاں پر، اسی طریقے سے وہاں پر یہ جمعیت علماء الجزائر کے نام سے انہوں نے ایک پولیٹیکل جماعت بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کی جو اقدار ہیں ان کی حفاظت کی جائے، جو آنسلوٹ ہے اس وقت مغربی تہذیب کی اس کو کسی طریقے سے روکا جائے، اور نفاذ اسلام کے حوالے سے بھی کچھ کوشش کی جائے۔ اس پوری تحریک کا جو مرکز تھا وہ شیخ بن بادس کا اپنا درس قرآن تھا، جو تقریباً 20 سال چلتا رہا، اور یہ جو درس قرآن تھا اس میں اگین ان کا جو انداز تھا وہ بڑا جدید انداز تھا، ماڈرن نالج کو بھی یہ ایڈریس کرتے تھے، کلاسیکل نالج کو بھی ایڈریس کرتے تھے، فلسفہ، تاریخ اور اس کے علاوہ دیگر جدید و قدیم علوم، اس کے تناظر میں وہ قرآنی حقائق کو بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ پڑھے لکھے طبقات میں بھی ان کا اثر و رسوخ جو ہے بہت زیادہ رہا۔ پھر ان کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدرسے قائم تھے ان کے تحت تو یقیناً علماء کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی،
اور طلباء کی تعداد بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے کالجز جو یونیورسٹیز کے اندر اسٹڈی سرکلز کا بھی قیام عمل میں اسٹڈی سرکلز کو بھی قائم کیا تھا، اس کے ساتھ کلبز بھی قائم کیے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمون کا معاملہ تھا کہ انہوں نے جو ہے یوتھ کلبز قائم کیے، انہوں نے مختلف قسم کی انجمنیں قائم کیں، تو بالکل ان کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ان کی وسعت تو اتنی زیادہ نہیں تھی ان کی اسٹرگل کی جتنی اخوان مسلمین کی تھی، انہوں نے تو تقریباً ہر فیکشن آف سوسائٹی کو ایڈریس کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی اپروچ جو تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اس طریقے سے ان کا جو ہفتہ روزہ البصائر تھا اس کے اندر ان کے مضامین چھپتے تھے، اور اس کی تقریباً وہی حیثیت تھی جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈو پاکستان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے حلال کی تھی، یا پھر جو مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ جو ان کا جو میگزین تھا، جیسے اس کی ایک شان تھی اور اس کی ایک گھن گرج تھی، ویسے ہی معاملہ جو ہے البصائر کا بھی تھا۔ فرانسیسی حکام پر بڑی کڑی تنقید کرتے رہے، اور ان کے خلاف سیاسی جدوجہد میں ڈائریکٹلی انہوں نے حصہ نہیں لیا، لیکن انڈائریکٹلی ضرور حصہ لیا، یعنی اس کے علاوہ جو بھی تحریکیں چل رہی تھیں ان کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ 1962 تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تحت تقریباً 125 یعنی 125 دینی مدارس قائم تھے۔ خیر 1940 کے بعد پھر جب 1940 میں بن بادیس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ان کی جو قیادت تھی وہ شیخ رشید ابراہیمی کے ہاتھ میں، شیخ بشیر ابراہیمی کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اس طریقے سے اس جدوجہد کو جاری رکھا۔ تو یہ دوسری بڑی شخصیت ہے شیخ بن بادیس کی کہ جنہوں نے اسلام کے احیاء کے حوالے سے ایک اہم کنٹریبیوشن کی۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی شخصیت جو کہ ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں، یعنی ان کی زندگی کا پہلا حصہ جو ہے وہ پیور ایک ایسا لگتا ہے جیسے کہ کمیونسٹ قسم کے نظریات تھے ان کے، وہ چاہتے تھے کہ مزدوروں کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن اسلام کی بات بھی وہ کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب ان کی ملاقات شکیب ارسلان سے ہوئی تو ان کو پین عربزم اور پین اسلامزم کے نظریات بہت سمجھ لیں کہ اچھے لگے، اور انہوں نے پھر ان کو اڈاپٹ کیا، اور ایک جو تحریک برپا کی اس کے اندر اسلام کا عنصر بھی شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی جو تحریک تھی ان کو علماء نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ یہ شخصیت تھے مثالی حج۔ 1925 میں انہوں نے ایک آرگنائزیشن قائم کی تھی، مزدوروں کی آرگنائزیشن تھی، اور کوشش ان کی یہی تھی کہ ایک ریزسٹنس کھڑی کی جائے، جو بھی اس وقت مزدور طبقات ہیں یا محنت کش طبقات ہیں ان کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑی ریزسٹنس کھڑی کی جائے۔ لیکن یہ جو جماعت تھی ان کی وہ جلدی بین ہوگی، تقریباً 1936 میں یہ جماعت کو بین کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مثالی حج جو تھے ان کے خیالات میں تبدیلی بھی آئی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ پین عربزم اور پین اسلامزم کے قائل ہوئے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو جماعت قائم کی پیپلز پارٹی آف الجزائر، تو جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں پہ الجزائر کی پیپلز پارٹی انہوں نے قائم کی تھی، اور یہ ایک ایسی جماعت تھی جس کا اگین نظریہ تو کچھ نہ کچھ کمیونزم سے بھی لنک تھا، کچھ نہ کچھ اسلام سے بھی لنک تھا، یعنی اسلامی کمیونزم آپ کہہ سکتے ہیں، یا کمیونسٹ اسلامک آئیڈیالوجی جس طرح بھی آپ اسے کہہ لیں۔ اس جماعت جو تھی اس آرگنائزیشن کے ساتھ علماء کی بھی پوری طرح سپورٹ ان کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ طلباء بھی ایک بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شامل تھے، لیکن اس کو بھی 1941 میں بعد میں بین کر دیا گیا، اور ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کے جرم میں تقریباً 16 سال کی قید سنائی گئی۔ خیر پھر 1947 میں دوبارہ یہ رہا ہو گئے، قید تو ان کی زیادہ تھی لیکن ان کی قید میں تخفیف کر دی گئی، اور 1947 میں جب یہ رہا ہوئے تو پھر انہوں نے ایک اور جماعت MLTD بنائی تھی۔ یہ بھی ایک اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے، اس کو لے کے آیا جائے، اور تاکہ جو ہے ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کی سمجھ لیں کہ بنیادیں بھی تھیں، کچھ وہی کمیونسٹ نظریات بھی تھے، کچھ یہی جو ماڈرن سیکولر نظریات ہیں اس کی بھی آمیزش بھی تھی۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ان کی جو اسٹرگل تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی فیکشنز ہیں ملک میں موجود ان سب کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک بڑی ریزسٹنس جو ہے کولونیل راج کے خلاف کھڑی کی جا سکے۔ تو یہ ان کی جو اسٹرگل تھی خیر پھر 1954 تک جاری رہی۔ 1954 میں
پھر ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا الجزائر کی تاریخ میں، جب نیشنل لبریشن آرمی کی بنیاد رکھتی گئی، اور یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اب آرمڈ ریزسٹنس ہمیں کرنی ہے۔ گوریلا وارفیئر کے ذریعے سے انہوں نے آرمڈ ریزسٹنس جو ہے وہ کھڑی کر دی فرینچ اتھارٹیز کے خلاف، اور یہاں سے پھر یہ تحریک آزادی نے ایک نیا دور جو ہے تحریک آزادی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 1956 میں پھر یہی مثالی حج اور دیگر جو رہنما تھے، اس میں خصوصاً حریت لیڈر فرد عباس بھی موجود تھے ان کے ساتھ، انہوں نے پھر جو یہ نیشنل لبریشن آرمی تھی اس کو ایک نیشنل لبریشن فرنٹ کی شکل دے دی، اور مقصد یہ تھا کہ تمام فیکشنز آف دا سوسائٹی جو ہے ان کو ایک ساتھ ملا لیا جائے، اور یہ اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ مختلف جو تحریکیں تھیں، چاہے وہ کمیونسٹ تحریکیں تھیں، چاہے وہ اسلامسٹ تحریکیں تھیں یا پھر نیشنلسٹ تحریکیں تھیں، وہ سب جو ہے اس محاذ کے تحت جمع ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے جو لیڈ کر رہے تھے لوگ، وہ بھی ایک انقلابی کمیٹی برائے اتحاد و عمل تھی جو اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور اس میں ان تمام جتنے بھی فیکشنز تھے ان کے لیڈران شامل تھے، اور یہ ایک بہت بڑا محاذ اسٹیبلش ہوا جس نے پھر صحیح معنوں میں جو جنگ آزادی ہے اس کو لڑنا شروع کیا۔ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی انہوں نے اپنی اسٹرگل کو لانچ کیا تو 1956 میں انہوں نے ہمسایہ ممالک تیونس میں ایک عبوری گورنمنٹ بھی قائم کر لی تھی، تاکہ وہ گفت و شنید کر سکے، یعنی یہاں پہ یہ گوریلا وارفیئر کر رہے تھے اور وہاں پہ پھر جو ٹیبل ٹاکس وغیرہ ہیں وہ اس کے تحت ہوتی تھی۔ خیر یہ ایک بہت بڑی لڑائی تھی، تقریباً 1962 تک یہ جاری رہی، اور اس میں مسلمانوں نے الجزائر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بڑی جاں فشانی دکھائی اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں۔ کوئی سوسائٹی کا حصہ نہیں تھا جس نے اس میں کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اس صف اول میں لڑی ہیں، اور ان کی جو وار ہیروز میں بڑے بڑے نام ہیں، جس میں ایک جو ہے زہرہ ظریف کا نام جو ہے بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بڑی جافشانی سے وہ لڑی بھی، اس کے بعد پھر قید و بند کی صحبتیں بھی انہیں برداشت کرنی پڑیں، ٹارچر بھی سہا انہوں نے، اور بعد میں پھر رہا ہو کے الجزائری جو پولیٹکس ہے اس میں ان بھی ہوئیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر فیکشن آف سوسائٹی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا، اور یہ یقیناً جو ان کی اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہسٹری کیا ہے، یہ بربر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسا ترکوں کا معاملہ ہے تو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندائے صحرائی یہ مرد کوہستانی، تو یہ بیک وقت جو ہے صحرائی لوگ بھی ہیں اور پہاڑی لوگ بھی ہیں، کوہستانی لوگ بھی ہیں، تو ان کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہے، جذبہ جہاد، تو انہوں نے فائٹ کی اور فرینچ اتھارٹیز کو آخرکار جو ہے ماننا پڑا 1962 میں کہ وہ ان کو آزادی دیں۔ تقریباً 8 لاکھ مسلمان اس میں شہید ہوئے، اور تقریباً 1 لاکھ سے اوپر مسلمان جو ہے وہ جیلوں میں رہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں تمام فیکشنز آف سوسائٹی موجود تھے، اس میں علماء کا بھی بہت کلیدی کردار تھا، کمیونسٹ بھی تھے اور قوم پرست لیڈر بھی تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے آزادی حاصل کر لی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اب لیڈ کون کرے گا، اب آپس میں رسا کشی شروع ہوگی، جو ریلیجس فیکشن تھا اور کمیونسٹ فیکشن تھا اور جو نیشنلسٹ فیکشن تھا، ان سب کی آپس میں رسا کشی شروع ہو گئی۔ بہرحال اس میں اولین دور کے اندر جو لوگ حاوی آئے اس میں نیشنل فرنٹ میں، ان میں کمیونسٹ زیادہ نمایاں تھے، اور ان کے سمجھ لیں کہ جو لیڈر تھے اس زمانے میں وہ احمد بن بیلا تھے، اور یہی پھر پہلے لیڈر بھی بنے۔ جیسے ہی آزادی ہوئی اس کے بعد جو پہلے پرائم منسٹر تھے وہ یہی تھے، کیونکہ ان کا جو نظریہ تھا وہ کمیونسٹ تھا، تو انہوں نے پھر اپنی وہی جو ترجیحات تھیں اس حوالے سے ہی امپلیمنٹیشن شروع کر دی، پالیسیز کی اسٹریٹجی اسی طریقے سے فارم کرنا شروع کر دی۔ اس کے مقابلے میں پھر جو ہے علماء نے پھر ریزسٹنس کا ایک نیا دور شروع کیا۔ یہ دور جو تھا اس میں شیخ بشیر ابراہیمی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جمعیت علماء الجزائر جو ہیں ان کے وہ امیر تھے، بعد میں پھر انہوں نے ہی اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور بھی کچھ اسکالرز جو ہیں اس زمانے میں ان کے ساتھ شامل رہے، جیسا کہ محفوظ نہنا ایک اور بڑی شخصیت تھی، بڑی مشہور پرسنالٹی تھی، جنہوں نے نوجوانوں میں بہت کام کیا تھا۔
تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر ریزسٹنس شروع کی اس کے خلاف، اور ایک علماء کی ہی جماعت بنی جمعیت القیام الاسلامی ہے. تو یہ ایک ایسی جماعت تھی جو کہ جس کے تحت پھر یہ علماء نے اپنی سٹرگل کا آغاز کیا. ان کے سٹرگل کا جو نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی تقریباً 1965 میں ہی جو نیشنل فرنٹ تھا اس کے اندر جو اسلامک نظریہ رکھنے والے لوگ تھے وہ ذرا حاوی آ گئے، اور پیچھے سے سپورٹ بھی تھی، عوام کی سپورٹ بھی تھی، ان کی اویئرنیس کیمپین بھی چل رہی تھی، اور آخرکار جو ہے یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر حاوی آئے، اور 1965 میں بن بیلا کی حکومت ختم کر دی گئی، اور جو ڈیفنس منسٹر تھے حواری ابو مدائن انہوں نے پھر کمان سنبھالی الجزائر کی حکومت کی، اور وہ پھر اپنی وفات 1978 تک جو ہے حکومت میں ہی رہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ دینی مزاج رکھتے تھے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ جو انہوں نے ٹاپل کی تھی گورنمنٹ، اس میں علماء کی بھی سپورٹ حاصل تھی، اس لیے ان کے دور حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کو کی پوزیشنز بھی ملی. لیکن بعد میں یہ جو اپنے وعدے تھے اس حوالے سے وہ پورے نہیں کر سکے، اسلام کے حوالے سے، نفاذ اسلام کے حوالے سے خاطر خواہ انہوں نے اقدامات نہیں کیے، اور نیز یہ ہے کہ کرپشن بھی ان کے تحت شروع ہوگی. تو پھر علماء نے پھر اپنی ریزسٹنس کا آغاز کیا. اگین یہاں پہ بھی 2 نام ہمیں واضح طور پہ نظر آتے ہیں، شیخ بشیر ابراہیمی اور شیخ محفوظ نہنا. انہوں نے اس حوالے سے اپنی سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1978 سے پھر 1989 کا دور ہے. یہ پھر دور ہے جس میں شاذلی بن جدید جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں، پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور یہ جو تھے پہلے پرائم منسٹر بنے، پھر اس کے بعد صدر بن گئے. ان کو دونوں فیکشنز جو تھے ان کی سپورٹ حاصل تھی. ایک تو یہ جو نیشنل قیادت تھی، نیشنل فرنٹ کی جو قیادت تھی، ان کی بھی تائید ان کو حاصل تھی، اور فوج کی بھی تائید حاصل تھی. لیکن دراصل اصل جو اب اس وقت تک طاقت جو تھی وہ فوج ہی کے پاس تھی، اور یہ شاذلی بن جدید جو تھے ان کی حیثیت ایک فوج کے پپٹ کی حیثیت سے یہ کام کر رہے تھے. خیر یہ وہ دور تھا جس میں پھر علماء کی جو تحریک ہے وہ دوبارہ سے ایک نئے عزم کے ساتھ منظم ہوئی، اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھانا شروع کیا. اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز یونیورسٹیز میں ان کے بڑے حلقے قائم ہو چکے تھے. ان کے تحت کئی مساجد قائم تھیں. یعنی ایک زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1989 تک یہ جو دور ہے اس کے اندر تقریباً 9000 مساجد ان کی زیر انتظام تھیں. اس کے علاوہ بھی مساجد تھیں جو کہ حکومت کے زیر انتظام تھی، لیکن ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے آغاز میں ہی، یعنی 80s کے آغاز میں ہی ان کے خلاف حکومت کے جو ہے اقدامات شروع ہو گئے تھے، ریزسٹنس کا آغاز ہو گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1981-82 میں پھر یہ جو کنفرنٹیشن ہے یہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی. خاص طور پر 1981 میں جب ایک خطیب کو جمعہ کی نماز پڑھانے سے روک دیا گیا تو علماء نے اس پہ احتجاج کیا، جس پہ پھر ایکشن لیا گیا پولیس کی طرف سے، اور پولیس نے جو کریک ڈاؤن کیا اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے. پھر 1982 میں الجزائر کی یونیورسٹی میں کچھ اسلامسٹ جو طلباء تھے ان کی لڑائی ہوئی کسی اور فیکشن کے ساتھ، جس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے. تو اس سیناریو میں پھر یہ تحریک جو ہے وہ مزید اس کو اسٹرینگتھ ملی، کیونکہ جتنا زیادہ یہ ہم نے دیکھا ہے تاریخوں کی تاریخ میں جتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے ان تاریخوں کے اوپر اتنی ہی تاریخیں مزید جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا. جب 1982 میں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ان کے اوپر تو پھر ان کی اسٹرینگتھ میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کے بعد تقریباً ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا ان کا، جس کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے. اس دوران جو ہے تقریباً اسلامسٹ تحریک سے منسلک تقریباً 400 کے قریب لوگ جو تھے وہ ان کو زیر حراست لیا گیا، اور بھی لوگوں کو جو ہے ٹارچر وغیرہ کیا گیا. اور ان کا تعلق زیادہ تر وہ تھا جو علماء کی مختلف فیکشنز کے ساتھ جو ہے اٹیچ تھے طلباء، ان کے اوپر زیادہ ظلم کیا گیا، جس کے نتیجے میں بہرحال پھر جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ موومنٹ مزید مستحکم ہوئی، اور جو اس میں احتجاج شروع ہوا تو اس میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی. اب یہ صحیح معنوں میں شو آف پاور تھی علماء کی طرف سے رجیم کو. خیر اس دوران اور بھی کچھ ایسے حالات تھے
کہ جن کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ 80s کا جو دور تھا یہ الجزائر کے لیے ایک بڑا مشکل دور تھا، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1982 میں فرانسیسی اتھارٹیز جو ہیں وہ ایک نئی امیگریشن پالیسی کا اعلان کرتے ہیں، جس کے تحت الجزائریوں کو فرانس جا کے کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1986 میں جب آئل پرائسز کا مسئلہ آیا، جب انٹرنیشنل آئل پرائسز میں ڈپ آیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کی آمدنی تھی اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر اس کا نقصان ہوا تھا الجزائر کی، کیونکہ جو آمدنی کا جو مین سورس تھا وہ یہی آئل ویل تھی، تو اس کا ایک بہت بڑا ہٹ ہوا ان کی اکانومی کے اوپر، جس کی وجہ سے مزید مسائل پیدا ہوئے۔ تو یہ سب فیکٹرز بھی تھے جس کی وجہ سے لوگ ویسے بھی حکومت سے نالاں تھے اور ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آن ٹاپ آف اٹ یہ سارے معاملات بھی چل رہے تھے، یہ جو ریزسٹنس چل رہی تھی علماء کی طرف سے، علماء کی قیادت میں، یہ بھی اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں مل گئیں، اور 1989 میں 88 اور 89 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریزسٹنس موومنٹ تھی اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی، اور آخرکار جو اس وقت کے جو صدر تھے شاذلی بن جدید، انہوں نے مجبوراً جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ اصلاحات لے کر آئیں گے، خاص طور پہ پولیٹکس میں پہلے ون پارٹی سسٹم تھا، تو اب یہ اپروول ہوا کہ اب جو ہے دیگر پارٹیز کو بھی الیکشن میں کھڑا ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا بہرحال اس زمن میں جو لیا گیا تھا۔ اس زمن میں جو گرفتاریاں ہوئیں اس کے اندر جو بڑے نام شامل تھے علماء میں، اس میں شیخ عباسی مدنی، شیخ عبداللطیف سلطانی اور شیخ احمد سہنون، یہ بڑے بڑے نام تھے، ان کو بھی جو ہے نظر بند کیا گیا یا گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے پھر غم و غصے کی جو لہر ہے وہ دوڑ گئی پورے الجزائری معاشرے میں، کیونکہ یہ جو نوٹیبل اسکالرس تھے ان کی بڑی رسپیکٹ تھی الجزائری سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 89 تک کے دور میں ہمارے سامنے انفولڈ ہوتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ فیز ہے وہ ہے 1989 سے پھر 1991 کا جو فیز ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک ایسا ایونٹ رونما ہوا کہ جس نے پورے نہ صرف یہ ہے کہ الجزائر کی جو ٹاپ قیادت تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ جو بھی کلونیل پاورز تھیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور وہ پورے طریقے سے یعنی جو ویسٹرن لیڈ تھی وہ اب اس در پہ تھی کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو اس مسئلے سے کیسے ہم نپٹیں، اور کس طریقے سے اس نئی تحریک کا راستہ روکیں کہ یہ حکومت میں نہ آ جائے۔ اور یہ معاملہ تھا جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ 1989 کے بعد اب اور پارٹیز بھی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں، تو جو سب سے بڑی پارٹی ابھر کے سامنے آئی وہ تھی اسلامک سیلویشن فرنٹ۔ اگین یہ وہی پارٹی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے کی جو پوری دہائی ہے 80 کی دہائی، اس میں آلریڈی علماء کی جو تحریک ہے وہ چل رہی تھی، گو کہ مختلف نام تھے جن کے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ جمعیت علماء الجزائر وہ بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے، گو کہ بین کر دیے گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ پس پردہ وہ کام کر رہے تھے۔ اس طریقے سے القیام جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تحریک تھی، وہ کام کر رہی تھی۔ تو علماء کی جو تحریک ہے اس سے پہلے بھی بہت منظم انداز میں کام کر رہی تھی، لیکن اب کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کی ضرورت تھی، تو تقریباً 14 علماء پر مشتمل ایک کونسل کی قیادت میں ایک پارٹی بنائی گئی، اسلامک سیلویشن فرنٹ اس کا نام تھا، جبہۃ الاسلامیہ الانقاذ، اور اس کے تحت پھر جو ہے کیمپین شروع کی گئی الیکشن کے حوالے سے۔ اور اس کے جو لیڈرز تھے، جو ان کے لیڈرز منتخب ہوئے، صدر جو تھے وہ شیخ عباسی مدنی تھے، اور جو نائب صدر تھے وہ علی بالحاج تھے۔ تو یہ دو پرسنالٹیز جو تھیں ان پہ سب متفق ہو گئے علماء، اور ایک بہت بڑی ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جب اپنی کیمپین کی اس میں مساجد کو بھی استعمال کیا، ظاہر بات ہے قاری مساجد بھی ان کے پاس تھیں۔ پھر ان کی کیونکہ علماء کے ذریعے سے کیونکہ ان کے ساتھ بہت تقریباً جتنے بھی بڑی بڑی مساجد تھیں ان کے علماء ان کے ساتھ تھے، تو عوام تک ریچ کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو علماء کے پروجیکٹس چل رہے تھے وہ بڑے پیمانے پہ الجزائر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے، جس میں فار ایگزامپل 1989 میں جب زلزلہ آیا تھا الجزائر میں، تو اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے رفائی کام کیا تھا، تو لوگوں کی سمپتھیز بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو یہ سب فیکٹرز بھی تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ترکی کے اندر بھی، اور جیسا کہ ہم نے مصر کے اندر بھی دیکھا
کہ جو رولنگ پارٹی جب ون پارٹی بس رول کر رہی ہو تو پھر اپوزیشن ہوتی ہی نہیں ہے، اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں صرف اگر اپوزیشن رہ جاتی ہے تو وہی اسلامک پارٹی ہی ایک اپوزیشن میں رہ جاتی ہے. یہاں پہ بھی معاملہ تھا جب انہوں نے کہ دیگر پارٹیز کے لیے راستہ کھول دیا کہ وہ الیکشن میں آئیں، لیکن صحیح معنوں میں کوئی اور پارٹی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی. اگر اپوزیشن تھی تو وہ یہی اسلامک پارٹی کی اپوزیشن تھی. پھر 1990 میں جب الجزائر کی جو بھی اتھارٹیز تھیں انہوں نے کویت عراق جنگ میں کویت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو اس حوالے سے بھی پھر جو تھے اسلامک سیلویشن فرنٹ انہوں نے جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کی اور اس کی مخالفت کی، اور اس سے بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جو کہ جمع ہو گئے. ایک تو وہی کہ علماء کی جو ایک گراس روٹ لیول تک کام چل رہا تھا، نمبر 1 تو یہ ہے ریزن تھی. نمبر 2 اور کوئی اپوزیشن موجود ہی نہیں تھی، اور کوئی پارٹی ایسی موجود نہیں تھی جو آلٹرنیٹ کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے موجود ہو. اور نمبر 3 جو ہے انہوں نے جو ترجمانی کی عوام کے جذبات کی، یہ سب چیزیں اگر آپ ایڈ کر لیں تو آپ کو معلوم ہو سکے گا، صحیح معنوں میں آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ پھر 1991 میں پھر جو ایونٹ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا. تو 1990 کے آغاز میں جب ضلعی اور صوبائی الیکشنز ہوئے تو اس میں اسلامک سیلویشن فرنٹ جو ہے وہ جیت گئی. جو نیشنل لبریشن فرنٹ تھا اس سے وہ الیکشنز جو ہیں وہ جیت گئی. اور اس میں اب تقریباً کنفرم تھا کہ اگر تو یہ نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں، پارلیمانی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں یہ جیت جائیں گے. تو اس پہ کچھ انیشل راؤنڈز میں جب ووٹنگ وغیرہ ہوئی تو معلوم ہو گیا کہ یہ بات تو ان کے ہاتھ میں جاتی نظر آ رہی ہے. یہ ایسی چیز تھی جو نہ تو اس وقت کی جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی اس کو قابل قبول تھی، اور نہ ہی یہ ویسٹرن جو ایلیٹ تھی اس کو قابل قبول تھی. اس لیے پھر وہ حادثہ رونما ہوا 1999 میں کہ ان الیکشنز کو فوراً کینسل کر دیا گیا اور اسلامک سیلویشن فرنٹ کو بین کر دیا گیا، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا. اب یہاں پہ ایک بڑا ڈیسائسو مومنٹ تھا کہ اگر یہ تحریک جو ہے صحیح معنوں میں اپنی ریزسٹنس جو ہے اس کو اسٹریٹجائز کرتی، اس کو پلان کرتی، تو اتنی سپورٹ ان کے ساتھ تھی کہ یہ حکومت ایسا کر نہیں سکتی تھی. زیادہ دیر تک ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے حکومت سے باہر وہ رکھ نہیں سکتے تھے. لیکن انہوں نے غلطی یہ کی کہ پھر انہوں نے جو ریزسٹنس کی اس حوالے سے وہ آرم ریزسٹنس شروع کر دی. اس میں یہ بھی ریزنس تھے کہ جو کریک ڈاؤن ہوا تھا وہ بڑا سخت ہوا تھا. تقریباً 1992 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندازے کے مطابق 10,000 سے اوپر جو ہے ان کے ممبرز ان کو جو ہے ٹارچر سیلز میں بھیج دیا گیا تھا. اس کے علاوہ کئی لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا تھا. تو ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا تھا وہ بڑا سخت کیا تھا. اس کا ریئیکشن بھی بڑا سخت ہوا بہرحال. اور یہی جو اسلامک سیلویشن فرنٹ ہے پھر وہ اسلامک سیلویشن آرمی کی شکل اختیار کر گیا. تو وہی جبہت الاسلامیہ نے جو ہے جبہت الاسلامیہ الانقاذ پہ جبہت الاسلامیہ الجیش کی شکل اختیار کر لی اور اس نے پھر آرم ریزسٹنس شروع کر دی. اور اس میں پھر جو ہے ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف چلا گیا، کیونکہ یہ فیکشن بہت بڑا تھا، اس کے کئی دھڑے تھے. پھر وہ جو حکمران طبقہ تھا وہ بھی جنگجو لوگ تھے، وہ بھی وار ہیروز تھے، جو انڈیپینڈنس وار جنہوں نے لڑی تھی اس کے ویٹرنز تھے. تو دونوں طرف یہ جنگجو لوگ تھے، اور انہوں نے پھر آپس میں جو ہے طویل جنگ کا آغاز کیا، اور یہاں تک کہ پھر یہ سلسلہ 2002 تک چلتا رہا اور بہت تباہی مچی. مطلب ایک اندازے کے مطابق اس میں 2 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں، یعنی 1 لاکھ کا اسٹیمیٹ بتایا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سے اوپر جو ہیں لوگ اس کے اندر شہید ہوئے. اور اس دوران پھر جو جبہت الاسلامیہ ہے وہ بھی کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. اس میں پھر کچھ جو ہیں جیسے اسلامک آرمڈ گروپ جو ہے جبہت الاسلامیہ المسلحہ، یہ بھی اس کی ایک سمجھ لیں کہ نوٹیبل شاخ تھی جو کہ آرمڈ ریزسٹنس کر رہی تھی اس حوالے سے. اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ فیکشنز بن گئے. بہرحال یہ اب ایک جیسے سمجھ لیں کہ ایک میس کریٹ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ جو طویل خانہ جنگی کا دور تھا اس میں فائدہ نہیں ہوا، نقصان زیادہ ہوا. الجزائر جو ہے اس کی اکانومی بھی بالکل بیٹھ گئی، اور ری بلڈ کرنے کے لیے بہت ایک سمجھ لیں کہ مشکل سفر سے ان کو گزرنا پڑا.
خیر یہ غنیمت تھی پھر بھی کہ دیگر اسلامی ممالک میں جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ خانہ جنگی شروع ہوئی تو پھر وہ دوبارہ سنبھلے نہیں، وہ پھر جو ہے ڈیوسٹیشن کی طرف ہی گئے۔ یہ بڑی بات ہے کہ یہاں پر الجزائر جو ہے اس کے بعد سنبھل گیا اور اب کسی حد تک ایک ورکنگ گورنمنٹ ان کی موجود ہے، لیکن اس دھچکے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں کی جو عوام ہیں ان کے اندر یہ جذبہ جو احیاء اسلام کا جذبہ تھا وہ نہیں رہا، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ریزسٹنس کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ایک طویل جدوجہد کر کے آخر کار سوسائٹی بھی تھک جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے جو جنگ آزادی ہے اس کے اندر اپنا پورا زور لگایا، پھر اس کے بعد پھر یہ جو ڈیوسٹیٹنگ وار تھی خانہ جنگی جو چلتی رہی 8-9 سال 9-10 سال، اس کے اندر پھر ان کا زور لگا، تو اب یعنی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ اب دس واز انف، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئی اس کے خلاف زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ریسنٹ ٹائمز میں پھر ہم دیکھتے ہیں عرب اسپرنگ کے بعد بھی ان کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، یہ تو 2018-19 میں پھر دوبارہ سے ان کے اندر ایک ہلچل ہوئی تھی اور بڑے پروٹیسٹ آپ کو وہاں پہ ہوتے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ جو احیاء اسلام کا معاملہ تھا وہ پھر اس طریقے سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا انفارچونیٹلی۔ ان کے پھر جو دیگر اسکالرس تھے جو ان کے خاص طور پہ جو ہیڈز تھے، صدر تھے شیخ عباسی مدنی، وہ پھر کچھ عرصے تو خیر وہ جیل میں رہے، پھر انہوں نے اپنے سٹینس کو بڑا لینینٹ کر لیا، پھر 2011 میں وہ قطر آ گئے تھے، پھر یہیں پر وہ رہے، 2019 میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسرے جو نائب صدر ہیں جو بعد میں پھر اب لیڈر رہے وہاں پر اسلامک سیلویشن فرنٹ کے، وہ علی بالحاج تھے، لیکن وہ بھی کبھی ان کی بھی زندگی ایسی ہے، بس کبھی قید میں ہوتے ہیں کبھی باہر ہوتے ہیں، کب پتہ نہیں چلتا کب قید میں اور کب باہر ہیں، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی روم نہیں مل سکا، وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے بھی بارہ سمجھوتہ کر لیا، جو بھی اتھارٹیز تھیں، تو وہ اس طریقے سے اب ان کی بھی ریزسٹنس جو ہے وہ اپنی جڑ مضبوط نہیں رکھ سکی۔ تو یہ ہمارے سامنے الجزائر کی سچویشن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی، اور عالم اسلام میں الجزائر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دیگر جو مسلم ممالک کے اندر جو احیاء اسلام کی تحریک ہے اس میں علماء جو روایتی علماء ہیں ان کی کنٹریبیوشن نہیں رہی انفارچونیٹلی، وہ زیادہ تر اس تحریک سے دور رہے۔ ہاں تحریک آزادی میں تو علماء نے حصہ لیا، جیسے کہ یہاں پہ انڈو پاکستان میں بھی تحریک آزادی میں اولاً علماء نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن جب احیاء اسلام کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت پھر ان کی ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی خاص کنٹریبیوشن ہو۔ کچھ فیکشنز نے بہرحال اپنا کام جاری رکھا الیکٹورل پولیٹکس کے ذریعے سے، جیسے یہاں پہ ہمارے JUI ہیں، اس طریقے سے ہندوستان میں بھی جو جمعیت علماء ہند ہیں انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھی، لیکن یہ ہے کہ وہ احیاء اسلام کے لیے نہیں تھی، بس وہ دیگر یعنی اپنے کچھ جو بھی رائٹس ہیں ان کے لیے، رائٹس کو پرزرو رکھنے کے لیے یا ان کے حصول کے لیے ایک پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ چلتی رہی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الجزائر میں علماء نے نہ صرف یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیا اس پوری تحریک کا، بلکہ لیڈ کیا اس پوری تحریک کو، اور یہ ایک یونیک فینومینا ہے جو ہمیں الجزائر کی تاریخ میں ملتا ہے۔ تو یہ ہے جی الجزائر کے حوالے سے جو تجدیدی مسائی ہوئی اس کا ہم نے آپ کے سامنے آج بریف اوور ویو رکھا ہے۔ کیا انالیسس ہم کر سکتے ہیں کہ جو مسائی تھی احیاء اسلام کے حوالے سے، اس میں کیا غلطیاں ہوئیں اسلامی تحریک سے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ بالکل پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور یہ الجزائر کی جو تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو اس سے مزید یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اسٹرانگ سٹیٹس موجود ہیں، جہاں پہ ادارے مضبوط ہیں، جہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے، وہاں پہ گریلا وارفیئر یا پھر مسلح جو جدوجہد ہے وہ بالکل بھی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان کی سٹرگل تھی، سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے الیکشنز کو کینسل کیا تھا اور جو فوج نے ٹیک اوور کیا تھا، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ریزسٹنس جو ہے اس کو پلان کرتے، اس کو اسٹریٹجائز کرتے اور اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے پلان کرتے، تاکہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کے ایک جمع غفیر جو ہے اس کو ساتھ ملا کر ٹاپل کیا جاتا، اور ریولوشن پراپر طریقے سے ریولوشن برپا کی جاتی اور انقلاب لانے کی جدوجہد کی جاتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ریئیکشن ایسا تھا کہ وہ امیڈیٹ ہوا، اور جس کی وجہ سے آرمڈ ریزسٹنس شروع ہو گئی، اور جس کی وجہ سے پھر جو ہے ملک کو بھی نقصان پہنچا، ملک خانہ جنگی کے اوپر خانہ جنگی میں دھکیل دیا گیا،
اور اس کے بعد 10 سال تک یہ جو چلتی رہی، کئی لوگ شہید ہوئے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ رزلٹ جو چاہتے تھے وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ دوسرا ہم نے دیکھا یہاں پہ بھی وہی کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی کا ایک جو سراب ہے اس پہ ریلائے کر لیا گیا۔ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے تو آپ آل ان آل ہوں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ آپ کو رپورٹ کرے گی، انتظامیہ جو ہے وہ آپ کو رپورٹ کرے گی، لیکن ایکچولی ان ریالٹی ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ الیکشن کے ذریعے سے اگر آپ زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب بھی ہو جائیں، یعنی یہ تو ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسی بات ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، زیادہ چانسز تو یہ ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، لیکن ان سچویشنز کے اندر خاص طور پر جہاں ہم الجزائر کو پاتے ہیں، یا جس طریقے سے ہم نے مصر کا معاملہ دیکھا تھا اور ترکی کا معاملہ دیکھا تھا کہ جب طویل آمرانہ اقتدار ہوتا ہے ڈکٹیٹرز کا تو اس زمین میں پھر اپوزیشن موجود ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب یہ کھڑے ہوئے اسلامک پارٹی کے لوگ تو یہی کیونکہ اپوزیشن تھی، آلٹرنیٹ اگر تھا تو یہی تھے، تو اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا۔ یہ اب انالیسس کرنا پڑے گا کہ آیا لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ وہ اسلام کا غلبہ چاہتے تھے، یا وہ صرف اس لیے دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا۔ زیادہ تو بات موخر الذکر ہی لگتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مختلف فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، لیکن اگر آپ کے پاس ووٹ بھی آ جائیں تب بھی صرف آپ اسٹیٹ کے سب سے کمزور پلر مقننہ میں آپ کے پاس اتھارٹی آتی ہے، باقی جو دو سٹرونگ پلرز ہیں، ایک انتظامیہ جو سب سے سٹرونگ ہے پلر موجودہ سٹیٹس کا، اور اس کے ساتھ جوڈیشری، وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتے ہیں اور وہ کسی وقت بھی آپ کو ٹاپل کر سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ مصر میں ہوا کہ وہاں پہ جو پہلے جوڈیشری نے ان کو جو ہے ہٹا دیا اور اس کے بعد پھر فوج نے ان کو ہٹا دیا۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ریزسٹنس، امیڈیٹلی ریزسٹنس جو ہے وہ فوج کی طرف سے ہوئی، اور ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ اس کو چیلنج کر سکتے۔ تو صرف الیکشنز کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ ایک سراب ہے جس کے پیچھے اسلامی تحریکیں چلتی رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس سے کبھی بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ اور اس ضمن میں ہم یہ تو ضرور کہتے رہے ہیں، ہم نے دیگر کانٹیکس میں بھی یہ بات کہی، اور الجزائر کے کانٹیکس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصر کا معاملہ ہے، الجزائر کا معاملہ ہے، ترکی کا معاملہ ہے، یہاں پہ جو رجیمز موجود تھیں وہ بڑی ظالمانہ اور سمجھ لیں کہ ایک ڈکٹیٹرز قسم کی وہ رجیم تھی، آمرانہ وہ رجیمز تھی، ان کے سامنے کھڑے ہونا اتنا آسان تھا بھی نہیں، اور یہ ضروری تھا کہ پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے الیکٹورل پولیٹکس میں آیا جائے۔ تو الیکٹورل پولیٹکس میں آیا جا سکتا ہے اپنی سپیس کریٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، اور افسوس تو اسی بات کا ہے کہ یہ بہت بڑی تحریک تھی۔ آپ خود امیجن کریں کہ 9,000 کے قریب جو ہیں مساجد تھیں ان علماء کے پاس، اور اگر یہ اور ایک جمع غفیر تھا ان کے ساتھ عوام کا، اگر یہ ریولوشنری پولیٹکس کی نو ہاؤ جانتے ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس وقت کی رجیم ان کو روک سکتی، لیکن انفارچونیٹلی اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ایک پولیٹیکل سٹرگل تھی یہ آرمڈ ریزسٹنس میں تبدیل ہو گئی، اور جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا الجزائر کو، اور جو گول تھا وہ تو اتنا دور ہو گیا کہ اب وہ نگاہوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی پارٹیز ضرور ہیں جو بعد میں، جیسے محفوظ نہنا نے بعد میں حماس کے نام سے ایک پارٹی قائم کر لی تھی، اور بھی کچھ اسکالرس تھے جنہوں نے جن کے اخوان کے ساتھ جو ہے روابط تھے، انہوں نے اس طرز کی کچھ جماعتیں قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو کہ اس سے پہلے جمعیت علماء الجزائری، جمعیت علماء الجزائر اور اس طرح القیام کے ساتھ جو سپورٹ تھی لوگوں کی، یا پھر اسلامک سیلویشن فرنٹ کے ساتھ جو سپورٹ تھی، وہ سپورٹ کبھی بھی نہیں مل سکی۔ تو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو کسی اور جگہ لے چلیں گے اور وہاں کی تجدیدی مسائی جو احیاء اسلام کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے بریف کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔